بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ ابو وحی سٹوریز آفیشل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آصف بہت خوش تھا۔ بہت عرصے بعد وہ دکان کا کورٹ سے کیس جیتا تھا۔ ڈبل سٹوری دکان 4 سال بند رہنے کے بعد دوبارہ کھولی گئی۔ مٹی سے بھری ہوئی دکان کی صاف ستھرائی کرائی گئی اور پھر بہت خوبصورت ایک ریسٹورنٹ تیار کیا گیا۔ ریسٹورنٹ بھی ٹھیک چل پڑا، مگر یہ خوشی زیادہ دن رہنے والی نہیں تھی۔ ریسٹورنٹ رات کو بند ہوتا، مگر جب صبح دوبارہ کھولا جاتا تو کچھ نہ کچھ اس میں بکھرا ہوتا۔ آصف کچھ دن تو دیکھتا رہا، پھر ایک ملازم کو رات ریسٹورنٹ کے اندر ہی رات گزارنے کا کہا۔ معمول کے مطابق رات کو ریسٹورنٹ بند کر کے ایک ملازم کو اندر ہی چھوڑ دیا۔ وہ ملازم اوپر کے فلور پر صوفے پہ لیٹا موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب اس ملازم کا کسی نے پاؤں کھینچا۔ وہ گھبرا کے جلدی سے اٹھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ موبائل کی ٹارچ چلائی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، مگر کچھ منٹس بیٹھ کر دیکھتا رہا، پھر اپنا وہم سمجھ کر واپس لیٹ گیا۔ مگر یہ وہم نہیں تھا، وہاں آصف کے ملازم کے علاوہ بھی کوئی موجود تھا۔ ابھی لیٹے پھر کچھ لمحے ہی گزرے تھے، پھر سے کسی نے پاؤں کھینچا۔ اب کی بار وہ ملازم نے پورے فلور کی لائٹ آن کر دی، مگر حیرت یہ تھی اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھا کہ ریسٹورنٹ کے نچلے فلور سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر نیچے گیا تو کچھ برتن خود ہی نیچے گرے ہوئے تھے۔ برتن اٹھا کر اس ملازم نے ریسٹورنٹ کے مالک آصف کو کال کر کے ساری بات بتانے کا سوچا۔ وہ موبائل لینے جیسے ہی اوپر کے فلور میں واپس آیا، مارے خوف کے اسے اپنا سانس اور اپنی آواز حلق کے اندر پھنستے ہوئے محسوس ہوئے، کیونکہ اس ملازم کے سامنے ایک کالا سیاہ کچھ ایسا بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ بہت بڑے اور منہ کتے کی طرح تھا۔ وہ اس ملازم کو ہی دیکھ رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے سامنے غائب ہو گیا، اور پھر نیچے سے برتن گرنے کی دوبارہ آوازیں آنے لگیں۔ وہ ملازم اتنا ڈر چکا تھا کہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ ڈر سے ایک کونے میں دبکا بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اسے وہی چیز جو آدھا انسان اور آدھا کتے کی طرح تھا سیڑھیوں سے اوپر کی طرف آتا دکھائی دیا اور قریب آ کر اس ملازم کو سونگھنے لگا۔ سونگھتے ہوئے اس چیز نے اپنے منہ سے ملازم کی ٹانگ کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ درد سے ملازم بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ جب ہوش آیا تو آصف اور کچھ لوگ اس کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی وہ ملازم بہت بری طرح رونا شروع ہو گیا اور ساری بات آصف کو بتائی۔ وہ ملازم اس قدر ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا، بات بتا کر وہ وہاں سے کام چھوڑ کر چلا گیا۔ اس دن ریسٹورنٹ تو بند رہا۔ آصف نے ایک درویش کو ساری بات بتائی۔ وہ درویش ریسٹورنٹ پہ آصف کے ساتھ آیا۔ باہر سے ریسٹورنٹ کو بند کر دیا گیا۔ درویش نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کیا۔ آصف بھی قریب ہی بیٹھا تھا۔ ابھی درویش پڑھ ہی رہے تھے کہ جیسے ملازم نے بتایا تھا وہی کتے اور آدمی کے دھڑ والا شیڈو اوپر سے نیچے کی طرف اترتا دکھائی دیا۔ درویش نے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے آنکھیں کھول کر کہا، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اس کالے شیڈو نے کتے کی آواز میں کہا، یہ جگہ میری ہے، مجھے یہاں کالے جادو سے بھیجا گیا ہے، تم چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ آصف پہ جھپٹا، مگر درویش نے آصف کو اپنی طرف دائرے میں کھینچا، لیکن اس شیڈو نے آصف کی ٹانگیں پکڑ لی تھی۔ درویش تیزی سے کچھ پڑھ رہا تھا، مگر آصف بھی درد سے چیخ رہا تھا۔ پھر اچانک سب کچھ تھم گیا۔
وہ شیڈو غائب ہو گیا، مگر آصف کی ٹانگیں پتھر کی ہو چکی تھی۔ ریسٹورنٹ تو دوبارہ کھل گیا اور سب کچھ نارمل بھی ہو گیا، مگر آصف کی ٹانگیں خراب ہو چکی تھی، وہ اب چل پھر نہیں سکتا تھا۔ درویش نے کچھ عرصہ بعد ایک بات آصف کو بتائی کہ یہ کالا جادو جن سے آصف کیس جیتا تھا انہوں نے کروایا تھا۔ ایک دکان کے لیے آصف کو ہمیشہ کے لیے اپنی ٹانگیں کھونا پڑی۔ کالا جادو کرنے اور کروانے والا دونوں کافر ہیں۔ آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، کیا ایسے کسی کو نقصان دینا ٹھیک ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی سچے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔